اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اس کو سکون ملتا ہے، چین کے ساتھ وہ دنیا میں رہتا ہے کہ عشق نبی سے روح کو چل جگمگا کے دیکھ، عشق نبی سے روح کو چل جگمگا کے دیکھ، لب پر درود پاک کا نغمہ سجا کر دیکھ۔ عشق نبی میں، عشق نبی سے روح کو چل جگمگا کے دیکھ، لب پہ درود پاک کا نغمہ سجا کے دیکھ، جلوہ رسول پاک کا دیکھے گا ہر گھڑی، پہلے تو دل میں اپنا مدینہ بنا کر دیکھ، پہلے تو اپنے دل کو مدینہ بنا کر دیکھ۔ یہ شعر بہت قیمتی ہے، اگر اس شعر پر عمل ہو جائے تو بندہ کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ شعر بہت قیمتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ نبی کہ عشق نبی سے روح کو چل جگمگا کے دیکھ، لب پر درود پاک کا نغمہ سجا کے دیکھ، جلوہ رسول پاک کا دیکھے گا ہر گھڑی، پہلے تو اپنے دل کو مدینہ بنا کر دیکھ، پہلے تو اپنے دل کو مدینہ بنا کر دیکھ۔ یہ محفل پاک جو سجائے ہیں بالخصوص شادی کے سلسلے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس شادی میں کامیابی دے جس کی خوشی میں اس محفل پاک کو منعقد کیا ہے۔ شروع سے ہمارا ایک دستور ہے، آپ کا ایک خیال ہے کہ کوئی بھی خوشی ہو یا کوئی بھی نیک کام ہو یا خوشی کا ہو، پہلے ہم اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم تمام کو ان کے محبوب کی میلاد منانے والوں میں پیدا فرمایا۔ حق ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے، کوئی تعبیر خواب کیا دو گے، کہ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے، کوئی تعبیر خواب کیا دو گے، کہ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے، کوئی تعبیر خواب کیا دو گے، اپنی اولاد بیچنے والوں مصطفیٰ کو جواب کیا دو گے۔ آج اکثر شادیوں میں شادی نہیں ہوتی ہے، بیٹا بیچا جاتا ہے۔ پہلے کے بازاروں میں یا ہم لوگوں کے ادھر جیسے مارکیٹ ہے، بازار ہے، اس میں سے الگ الگ بازار ہے۔ یہاں پر چاول ملتا ہے، دھان، گیہوں، آٹا، یہ سب۔ یہاں پر بکری، گائے، بھینس، گدھا، اونٹ، کھچر، سب۔ یہاں پر راشن، پانی، یہاں کپڑا، یہ یعنی الگ الگ ایک بازار ہے۔ تو آج شادیوں کی بازار میں اکثر باپ جو ہے بیٹے کو بیچ رہا ہے، گائے اور بھینس بنا کر کے۔ اب قیمت کتنی رکھا ہے معلوم ہے؟ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ میں ایک بیٹا بیچا جا رہا ہے۔ ادھر سے بہو آتی ہے، پھر وہ بہو اپنے رنگ میں آتی ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ بیٹا اس کا ضرور ہے لیکن میں نے خریدا ہے اس کو، بیٹا اس کا ضرور ہے، 5 لاکھ دے کر کے میں نے اس کو خریدا ہے، اس کی قیمت ادا کیا ہے۔ پھر وہ بہو جو چاہتی ہے وہی گھر میں ہوتا ہے۔ پھر رونا کس بات پر ہے کہ بہو بات نہیں مانتی ہے، بہو پردے میں نہیں رہتی ہے، بہو جو ہے ناک کٹا دیتی ہے۔ کہاں سے تمہاری عزت اور خاطر ہوگی؟ تم نے تو بیٹا کو بیچا ہے اور تیرے بہو کی باپ نے اس کو خریدا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے، کوئی تعبیر خواب کیا دو گے، اپنی اولاد بیچنے والوں مصطفیٰ کو جواب کیا دو گے، مصطفیٰ کو
जवाब क्या दोगे। शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है और मेरे आका फरमाते हैं कि ये पसंदीदा सुन्नत है। कल बरोज़े माशर अगर मेरे आका पूछ दिए कि बता इस सुन्नत को तुमने किस अंदाज में अदा किया था, अपने बेटों की शादी किस तरह किया था, अपने भाइयों की शादी किस तरह किया था, क्या जवाब दोगे, क्या मामला वहां सामने होगा। इसलिए अगर अल्लाह ने बेटा दिया है ये बहुत बड़ी नियामत है, भाइयों से नवाजा है ये बहुत बड़ी नियामत है। इस नियामत को बेचा मत करो, अल्लाह का शुक्र अदा करके फ्री में शादी करो। कि क्या कहूँ मैं कि क्या मदीना है, हर मरज की दवा मदीना है। बागे जन्नत हंसी है लेकिन उससे बेहतर मेरा मदीना है, उससे बेहतर मेरा मदीना है। क्या कहूँ कि क्या मदीना है, हर मरज की दवा मदीना है। आप दुनिया में देखते होंगे किसी की आंख में अगर प्रॉब्लम है वो आंख के डॉक्टर के पास जाता है ना। उसको और उधर कर लो कुर्सी को। क्या किसी के कान में अगर दर्द है वो अलग डॉक्टर के पास जाता है, किसी का दिमाग खराब होता है वो अलग डॉक्टर के पास जाता है, और जो जहेज लेता है ना इसका अक्सर खराब होता है, अल्लाह करे और खराब हो। जो मांग मांग के जहेज लिया है ना अल्लाह करे वो पागल भी हो जाए। इसलिए कि ये हराम की दौलत है, जब तक खाइएगा तब तक गुनाह होगा, जब तक इसको यूज कीजिएगा तब तक पाप चढ़ेगा और इसका अजाब मैदान माशर में भुगतना होगा, कब्र की दुनिया से शुरू होगा। तो मैं बता रहा था पैर में दर्द है डॉक्टर अलग है, पेट में चीर फाड़ करना है डॉक्टर अलग है, कमर में दर्द है डॉक्टर अलग है। यानी पूरी दुनिया में एक डॉक्टर एक ही इलाज कर सकता है, दूसरा नहीं कर पाता है। लेकिन मदीना में मेरे आका मौजूद है। साहबा के पैर में दर्द, आका की बारगाह में आंख निकल के बाहर आ गया, जंग बद्र में आंख का ढेला लेकर के हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आंख निकल गया। किसी का दांत टूट रहा है, हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह दांत में दर्द है। किसी के कान में दर्द है, या रसूल अल्लाह कान में दर्द है। पता नहीं साहबा रसूल पाक को क्या समझते थे। किसी को जमीन खरीदनी है, आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह फला जमीन खरीदनी है। किसी को शादी करनी है, हुजूर की बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह शादी करनी है। किसी को वलीमा करनी है, हुजूर की बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह वलीमा की दावत है, वलीमा करनी है। किसी को अपनी बेटी की शादी करानी है, हुजूर की बारगाह में आते हैं। किसी को अतर लेनी है, हुजूर की बारगाह में आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है, अतर दे दीजिए। मेरे आका ने अपने पसीने का चंद कतरा उसके बर्तन में टपका देते हैं और आका फरमाते हैं इसको दुल्हन को लगा देना। अब दुल्हन को जब लगाया गया पसीने का कतरा तो एक दो दिन नहीं बल्कि 14 नस्ल तक उस दुल्हन का खानदान महकते रहा, खुशबू से चमकते रहा, उसका 14 नस्ल तक महकते रहा। और बात नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, नस्ल के जिंदाबाद जिंदाबाद, ख्वाजा के हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा के हिंदुस्तान। कायमनगर जमा मस्जिद का इमाम मुजाहिर साहिब किबला जिंदाबाद। कायमनगर जमा मस्जिद का इमाम मुजाहिर साहिब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहबा पता नहीं नबी को क्या समझते थे। दुल्हन को खुशबू लगा रही है, खुशबू क्या है? नबी का पसीना। एक दो नस्ल नहीं 14 नस्ल तक बच्चा महक रहा है।
खुशबू दे रही है। और यही तक बात महदूद नहीं, जिधर जिधर से वो खुशबू लेके गए वो रास्ता भी 14 नस्ल तक मांगते रहा, वो रास्ता वो गलियां भी मांगते रही। हुजूर को पता नहीं साहबा क्या समझते हैं कि कोई भूखा है, हुजूर की बारगाह में या रसूल अल्लाह भूखे हैं। किसी को अपना सामान तिजारत बेचना है, खरीदना है, हुजूर की बारगाह में। एक साहबी तो ऐसा भी थे, बाजार में कोई फल नया निकलता था ना, उसको लेकर के आते थे और हुजूर की बारगाह में तोहफा पेश करते थे और कहते थे या रसूल अल्लाह ये तोहफा है, कबूल कीजिए। और उधार लेके आते थे, गरीब साहबी थे, नबी की मोहब्बत में वो मचलने वाले थे। उनके जहन में ये बात थी कि बाजार में जो नया फल आएगा सबसे पहले मेरा रसूल खाएंगे, उसके बाद ही कोई खाएगा। सुभान अल्लाह। उधार लेके आते थे, हुजूर की बारगाह में क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह तो तोहफा है, कबूल कर लीजिए। हुजूर उसको लेते थे, खाते थे, साहबा में बांट देते थे। कुछ दिन, एक दिन गुजरता, दूसरा दिन कहते हुजूर कल जो फल हम लाए थे ना उसका पैसा दीजिए। हुजूर ने फरमाया तू तो बोला था कि तोहफा है। तो उसने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने तो तोहफा ही समझ के पेश किया था, लेकिन वो दुकानदार नहीं मान रहा है, उसको पैसा देना है। मैं तो तोहफा ही दे रहा हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह दुकानदार नहीं मांग रहा है। हुजूर उस साहबी से बहुत मोहब्बत करते थे और अपना पैसा निकाल के उसको देते थे और जाओ दुकानदार को दे दो। पता नहीं हुजूर को साहबा क्या समझते थे। खाने की चीज अगर उम्दा है तो हुजूर की बारगाह में, पेट में दर्द है हुजूर की बारगाह में, बच्चा पैदा होना है हुजूर की बारगाह में, इलाज हो रही है हुजूर की बारगाह में आके साहबा अर्ज करते हैं। कोई बीमार है हुजूर की बारगाह में आके फरियाद करते हैं, कोई परेशानी में मुब्तला है हुजूर की बारगाह में आके साहबा फरियाद करते हैं। पता नहीं हुजूर को साहबा क्या समझते थे। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और क्या बताऊं क्या मिली दिल को ये खबर, क्या बताऊं कि मिली दिल को कितनी खुशी जब ये मुज़दा सुना कि मैं मदीने चला आप मदीने चले। शायर कहते कि क्या कहूँ मैं कि क्या मदीना है, हर मरज की दवा मदीना है। बाग़े जन्नत हंसी है लेकिन उससे बेहतर मेरा मदीना है, उससे बेहतर मेरा मदीना है। छीन लेते हो ख्वाब आँखों से, कोई ताबीर ख्वाब क्या दोगे, अपनी औलाद बेचने वालों मुस्तफा को जवाब क्या दोगे, मुस्तफा को जवाब क्या दोगे। अपनी औलाद बेचने वालों मुस्तफ़ा को जवाब क्या दोगे, क्योंकि ये नबी की पसंदीदा सुन्नत है शादी करना। और ये शादी कोई आम चीज़ नहीं है, दुनिया का सारा रिश्ता जो है वो ज़मीन पे आके बनता है। माँ का रिश्ता ज़मीन पर, बाप का रिश्ता ज़मीन पर, भाई का रिश्ता ज़मीन पर, नानी खाला दादा ददियाल ननिहाल जो भी रिश्ता है वो ज़मीन पर। शौहर और बीवी का रिश्ता ज़मीन पर नहीं अर्श इलाही पे बनता है। आप लोग जानते हैं ये शादी खाना आबादी, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। और हमारे शहूद साहब ने अपने बेटे की शादी की खुशी में हम तमामों को बुलाकर अल्लाह व रसूल का ज़िक्र करने और सुनाने के लिए बुलाए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला इसी महफिल के सदक़े में हम तमामों का बेड़ा पार अता फरमाए। और जो शादी होने वाली है मौला तो गैब से मदद अता फरमा और बिल्कुल संजीदगी के साथ सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करके निकाह करने की तौफीक अता फरमा।
ایک دو اشعار اور سنیے، اسی لیے کہ اب میں پروگرام ختم بھی کروں گا۔ پہلے ہی کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ یا حبیب اللہ۔ اور میں نے جو کہا آپ سے کہنے کے لیے، تو صرف یہیں پر نہیں، آپ اپنے گھر پر بھی جائیے، جب جب موقع ملے کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پڑھتے رہیے درود شریف۔ اس لیے کہ درود و سلام ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے دل سے منافقت دور ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ درود شریف پڑھیے اور پڑھتے رہیے، آپ بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، اپنے اہل و عیال کو سکھائیے۔ اسی لیے کہ اگر اپنی نسل کو ایمان والا بنا کر کے جانا چاہتے ہیں، آپ لوگ بیٹھ جائیے نا، بیٹھیے نا، چھوڑیے نا، کہ اپنی نسل کو اگر ایمان والا بنا کے جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت بڑے بڑے گھر والوں کا نسل بے ایمان ہو گیا۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا پوتا پر پوتا، اس کا بیٹا پوتا سب جو ہے ایمان پر رہے، ایمان پر چلے، ایمان پر جائے۔ تو پھر اپنے بچوں کو کثرت سے درود و سلام پڑھاؤ۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل ایمان کے ساتھ چلے تو ان سے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھاؤ اور سناؤ اور پڑھاتے رہو۔ اس لیے کہ درود و سلام ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو پڑھتا ہے اس کا دل منافقت سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے پاک و صاف رہتا ہے، اللہ و رسول کی محبت اس میں بیٹھتی ہے، اللہ و رسول کی محبت اس میں بستی ہے۔ اسی لیے آپ یہاں ہم نے آپ کو کہا پڑھنے کے لیے، آپ گھر جا کے اپنے بیوی سے کہیے کہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اپنی ماں سے کہو پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اپنے بچوں سے کہو پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، سب سے پڑھائیے۔ ایک دو اشعار سماعت کیجئے کہ لے کے جب آئے حاجی ان کے در کا حسین نظارہ، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے محلے میں ایک حاجی ابھی موجود ہے، دو حاجی گزر چکے، اللہ ان لوگ کو جنت نصیب عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک حاجی صاحب ہیں، اللہ ان کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میں اصل بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہم مدینہ نہ جا سکے، آپ مدینہ نہ جا پائے، اگر ہم میں سے کوئی جانے لگے، ہم میں سے کوئی جانے لگے اور روضے رسول کے قریب وہ جانے کی تمنا کر لے اور گھر سے نکلے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، ان کے کان میں کہیے بھائی میرا بھی ایک تحفہ مدینے تک لے کے جانا، اور روضے رسول کے قریب کھڑا ہو کے کہہ دینا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فلاں جگہ سے آپ کی فلاں امتی جو ہے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے، یا رسول اللہ آپ قبول فرما لیجیے۔ اس کے کان میں کہیے اور کہیے بھائی بھولنا نہیں، جا کے کہہ دینا کہ مجھے بھی بلا لیا جائے، کہ اپنے در پہ اب بلا لو ہند سے ہم کو حضور، کہ دیکھ لے ہم بھی مدینہ الصلاۃ والسلام۔ مدینہ وہ جگہ ہے کہ جس میں 70,000 فرشتے صبح نازل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور اپنی نورانی پر سے جو ہے روضے رسول کے چاروں طرف صفائی کرتے ہیں، اور شام تک ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار ایک بار پھر مجھے آنے کا موقع دے۔ 70,000 فرشتہ صبح آتے ہیں، اپنے نورانی پر سے روضے رسول کی صفائی کرتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا دوبارہ آنے کا موقع عطا فرما۔ پھر یہ شام کو چلے جاتے ہیں، شام کو پھر نیا
70,000 فرشتے تشریف لاتے ہیں، پھر وہی کام رات بھر کرتے ہیں، پھر صبح دعا کرتے کہ مولا پھر مجھے ایک بار آنے کا موقع عطا فرما۔ لیکن وہ فرشتہ ہے، اس کو جس کام میں لگا دیا جاتا ہے اس کام سے اس کو چھٹی نہیں ملتی، قیامت تک وہ دوبارہ پھر آ نہیں پاتا ہے۔ ہر دن جو ہے اتنے فرشتے نئے نئے وہاں تشریف لاتے ہیں، باقی اور فرشتہ تو ہے ہی ہے کہ لے کے جب آئے حاجی ان کے در کا حسین نظارہ، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا، پڑھیے آپ بھی، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا، کہہ دینا سرکار سے وہ ہے جانے کعبہ، وہ ہے شاہد عالم، دیکھ کے جن کا جلوہ جھومے عرش عاجم، وہ ہے جانے کعبہ، وہ ہے شاہد عالم، دیکھ کے جن کا جلوہ جھومے عرش عاجم، نبیوں میں نبیوں میں کوئی بھی نہیں ہے ان کے جیسا پیارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا۔ میرے نبی کے جیسا کوئی نبی نہیں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، سب نے کلمہ میرے نبی کا پڑھا ہے، سب کی امت کلمہ ان کے نام کی پڑھتی تھی، لیکن وہ خود نبی ہو کر کے میرے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ کلمہ ہے، لیکن خود آدم علیہ السلام کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نوح علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اور خود نوح علیہ السلام کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی سارے نبی کی امت جو ہے ان کے نام کا کلمہ پڑھتی ہے، اور سارے نبی جو ہے کلمہ میرے رسول کا پڑھتے ہیں۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے کہ سب نبیوں میں اعلیٰ ہے میرا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام۔ سب سے افضل اللہ نے پوری کائنات میں میرے رسول کو بنایا، سب سے خوبصورت پوری کائنات میں میرے رسول کو بنایا، سب سے زیادہ عظمت والا، عزت والا، رتبہ والا، برکت والے سب میں اعلیٰ میرا رسول ہے، اور سب سے پہلے بنایا بھی ہے۔ اس وقت خدا نے میرے رسول کو بنایا جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، ستارے، چاند، ہوا، پانی، آنکھ، مٹی کچھ بھی نہیں، فرشتے جنات کچھ بھی نہیں، خالی اکیلے خدا تھا، ایک خدا تھا۔ اس وقت اللہ نے اپنے نور سے میرے رسول کو بنایا، سب سے پہلے اور سب سے افضل بنایا، اور میدان معاشر میں جنت میں بھی وہی جائیں گے جس پر اشارہ میرے رسول کا ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ ہے جانے کعبہ، وہ ہے شاہد عالم، دیکھ کے جن کا جلوہ جھومے عرش اعظم، نبیوں میں کوئی بھی نہیں ہے، نبیوں میں کوئی بھی نہیں ہے ان کے جیسا پیارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا، کہہ دینا سرکار سے سلام ہمارا۔ اور ایک شعر سنیے اسی کلام کا کہ ان کے در پہ جا کر، باجا والا بھی اٹھ کے آ گئے ہیں،
اور बाजा अभी बहुत बढ़िया बज रहा है। मैं तो ख़त्म करने वाला था, लेकिन अभी कुछ देर और रोकूंगा आपको। अल्लाह ताला सलामत रखे हम तमाम को और बाजा वाले को भी, और इनके मशीन को और अच्छा बना दे। कहिए ना आमीन। कि उनके दर पे जाके होश न उड़ने पाए, दिल की हर धड़कन पे रंग जुनून आ जाए। उनके दर पे जाकर होश न उड़ने पाए, दिल की हर धड़कन पे रंग जुनून छाए। बेअदबी महबूब के दर की, बेअदबी महबूब के दर की रब को नहीं गवारा, कह देना सरकार से सलाम हमारा। बेअदबी रसूल पाक की अल्लाह को गवारा नहीं है। इसीलिए हुजूर की मोहब्बत दिल में बसाइए, रसूल की मोहब्बत अपने दिल में बसाइए, सीने में बसाइए, और उनकी मोहब्बत में जीना सीखिए। इश्क नबी से रूह को चल जगमगा के देख। इश्क नबी में, इश्क नबी से रूह को चल जगमगा के देख। लब पर दुरूद पाक का नगमा सजा के देख। जलवा रसूल पाक का देखेगा हर घड़ी। पहले तू अपने दिल को मदीना बना के देख। पहले तू अपने दिल को मदीना बना कर देख। और नबी के इश्क से बढ़कर कुछ भी नहीं, नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं। और लगा दो अपनी जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। शायर कहते हैं कि उनके दर पे जाकर होश न उड़ने पाए, वो दिल की हर धड़कन पर रंग जुनून छाए। उनके दर पे जाकर होश न उड़ने पाए, दिल की हर धड़कन पे रंग जुनून छाए। बेअदबी महबूब के दर की, बेअदबी महबूब के दर की रब को नहीं गवारा, कह देना सरकार से सलाम हमारा। कह देना सरकार से सलाम हमारा। लेके जब आए हाजी उनके दर का हंसी नजारा, कह देना सरकार से सलाम हमारा। कह देना सरकार से सलाम हमारा। जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे, और बेईमान लोग दोज़ख में झाड़ू लगाएंगे, है ना। बेईमान लोगों का वहां बहुत बुरा हाल होगा, समझ गए। इसीलिए किसी की ज़मीन को बेईमानी मत कीजिए, किसी की दौलत को बेईमानी मत कीजिए। किसी से अगर कर्ज लिए हैं उसको जितना जल्द हो सके अदा करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये कर्ज आपसे अदा हो जाए। बेईमानी करने की कोशिश मत कीजिए, इसीलिए कि एक एक रुपए का वहाँ हिसाब हो जाएगा। वहाँ किसी का मुंह देख के, किसी के ख़ानदान देख के, रिश्तेदार देख के, बिरादरी देख के छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ा जाएगा तो दो चीज़ों की बुनियाद पर। सुना दे वो दो चीज़ क्या है? पहले कहिए सुभान अल्लाह। एक है ईमान और एक है अमल। अमल नेक है, ईमान सलामत है, तो फिर वहाँ बख्शे जाएंगे। ये दोनों गड़बड़ हुआ तो कोई नहीं बख्शेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए इन दोनों को सजाइए। ये जो है महफिल पाक शादी के नाम पर है। पहले शेर सुन लीजिए, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह एक वाक़या बयान करूँगा।
کہ جنت میں فقط صاحب ایمان جائیں گے اور بے ایمان لوگ دوزخ میں جھاڑو لگائیں گے اور ڈنڈے سے مار کھائیں گے فٹافٹ، دیہ میں محلم کی جگہ ڈیزل لگائیں گے، کیونکہ وہاں کوئی سنوائی ہے نہیں۔ بہرحال یہ محفل پاک شادی کے نام پر ہے۔ شادی کیا ہے؟ سنت ہے۔ 4 چیزوں کی بنیاد پر لوگ شادی کرتے ہیں۔ 4 چیزوں میں سے ایک دولت ہے، ایک اونچے خاندان ہے، ایک جو ہے حسن ہے، اور ایک دینداری کی بنیاد پر۔ اب میں یہاں مختصر انداز میں ایک بات بتاتا ہوں۔ دولت تو آپ محنت کریں گے آ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ میں نے محنت کی، آپ نے پیسہ دیا نا، یہی نا دولت ہے۔ نہیں آتے تو نہیں، تو یہ محنت نہیں، یہ اللہ و رسول کی محبت ہے۔ یہ محبت میں قربانی ہو رہی ہے۔ تو کیا دولت کیا ہے؟ یہ محنت کی بنیاد پر آ جائے گی۔ اونچے خاندان پیسے کی بنیاد پر ہو جائے گا، حسن جو ہے آ جائے گا، لیکن نیک خاتون کسی دکان میں نہیں ملے گا، کسی بازار میں نہیں ملے گی، کہیں پر اور نہیں ملے گی، وہ ایمان والوں کے گھر پر ملے گی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح کرو اپنے پسندیدہ لڑکی سے، لیکن دینداری کی بنیاد پر کرو۔ دین ہونی چاہیے کہ جو لڑکی سے تم شادی کرنے والے ہو وہ لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہے کہ نہیں ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ رہتا ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر حیا ہے کہ نہیں ہے، فاطمہ کی کنیز بن کے اپنی زندگی گزارتی ہے کہ نہیں ہے۔ ایسی لڑکی کو دیکھ کے شادی کرو۔ جب ایک ایسی خاتون کو لے کے آؤ گے، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو ایک بہترین اچھی ماں ملے گی، اس بچے کا مستقبل سنبھل جائے گا، گھر میں شانتی آئے گی، گھر میں برکت ہوگی۔ تو یہ معاملہ کہاں سے آئے گا؟ ایک نیک خاتون سے۔ نیک خاتون کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ نیک خاتون کہاں سے آئے گی؟ وہ بھی تو ہم سب کے گھر ہی میں ہوگی نا۔ ضرورت ہے آج اس بات پر کہ ہم اپنی بیٹی کو فاطمہ کی سیرت پر چلنے کی سبق دے دیں کہ میری بیٹی، تم میرے گھر میں آئی ہو، جنم لی ہو، تمہیں اس انداز سے اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ تیری پرورش کر کے میں جنت میں چلے جاؤں۔ آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی 3 بیٹی کی پرورش کی اسلام کے طور و طریقے پر، اسلام کے قانون کے مطابق، اور اسلام اس کو سکھایا، نماز، روزہ، سجدہ، تلاوت، حلال حرام، ان سب باتوں کو سکھایا، تو کل بروز قیامت یہ باپ جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس 2 نہیں ایک ہی ہے تب؟ آقا نے فرمایا اگر 2 کی پرورش اسلام کے مطابق کیا ہے تو یہ 2 کی پرورش کی وجہ سے باپ جنت میں جائے گا۔ پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس ایک ہی بیٹی ہو تب؟ آقا نے فرمایا دینداری کی بنیاد پر اس کی پرورش کرو، اسلام سکھاؤ، قانون سکھاؤ، نماز، روزہ، سجدہ، تلاوت، جو اسلام میں ضروری ہے ان کاموں کو سکھاؤ۔ اگر ایک بھی بیٹی کی پرورش کر کے وہ باپ آئے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے ایک اچھے خاتون سے شادی کرنے کا حکم ہے کہ ایک اچھی خاتون اگر آپ لے کے آتے ہیں تو ایک بیٹے کو اچھی ماں ملے گی، ایک بیٹی کو اچھی ماں مل جائے گی، تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ وہ بیوی بھی دین کے دین پر چلنے والی ہوگی، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ کبھی ناچے گا نہیں، کودے گا نہیں، کبھی شراب نہیں پیے گا، جوا نہیں کھیلے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ ماں نیک ہے تو بیٹے کو تعلیم دے گی، ماں نیک ہے تو بیٹی کو سبق دے گی کہ حد بلوغیت کے بعد تم پر نماز فرض ہے، مصلی پہ کھڑے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، روزہ فرض ہوتا ہے روزہ رکھو، ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا سیکھ لو۔ یہ تعلیم کہاں سے دے گی ماں؟ جب ماں نیک ہوگی تب، ماں کی سیرت اچھی ہوگی تب، ماں کی چلن اچھی ہوگی تب، ماں حیا کرنے والی ہوگی تب۔ آج معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر مائیں یا ہر باپ
اپنے بیٹے کو تانا مارتی ہے کہ فلاں کا بیٹا پیسہ کماتا ہے، تو کب کمائے گا؟ یہ بات ذہن میں آتی ہے، اور کچھ گھر میں یہ معاملہ ہے بھی کہ فلاں کا بیٹا کماتا تو کب کمائے گا، فلاں کا بیٹا محنت کرتا تو کب کرے گا۔ لیکن میری ماں تم بھی سنو، یہ بات تمہاری ہے صحیح، لیکن اسے بعد میں تلقین کرو، پہلے اس بات پر توجہ دو کہ فلاں کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے تو کب پڑھے گا، فلاں کا بیٹا نماز پڑھتا ہے تو کب پڑھے گا، فلاں کا بیٹا رمضان شریف کا روزہ رکھتا ہے تو کب رکھے گا۔ جب یہ سبق مائیں ہو کے دے گی تو انشاءاللہ وہ بیٹا یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور ایک دن قیامت کا دن ہوگا وہاں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ سبق کہاں سے ہوگا؟ شادی کے وقت ہمیں اس چیز کو دیکھنی ہے، شادی کے وقت ہمیں اس چیز پر دھیان دینی ہے کہ ہم جس لڑکی سے شادی کرنے والے ہیں یہ ٹک ٹاک پر ناچنے والی ہے کہ مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھنے والی ہے۔ ہم جس سے شادی کرنے والے ہیں یہ لڑکی ٹک ٹاک پر ناچتی ہے یا مصلی پر کھڑی ہو کے نماز پڑھتی ہے، اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے یا فیس بک میں آ کے گانا گاتی ہے۔ اس پر اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک ماں اچھی مائیں لے کے آؤ گے، اچھی بیوی لے کے آؤ گے، تمہارا بھی گھر شانتی سے رہے گا اور وہ بچے بھی دین پر چلنے لگیں گے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اگر دیندار بیوی لے کے آؤ گے، کسی دن اگر اس کو سوکھی روٹی کھانی پڑے تو وہ روٹی کھا کے دن پر گزارا کر لے گی، لیکن کبھی شکایت نہیں کرے گی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کہ کس گھر میں تو نے میری شادی کرایا کہ یہاں سوکھی روٹی کھانی پڑتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دیندار بیوی اٹھا کے لاؤ گے اور اس کو دلہن بناؤ گے، وہ سوکھی روٹی کھائے گی اور صبر کرے گی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گی، مولا میرے شوہر کو کامیابی دے۔ اے میرے دوستو، آج شوہر کا مقام دیکھا نہیں جاتا ہے، آج بیوی ہو کر کے شوہر کو انگلیوں پہ نچاتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے جو بیوی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، جو بیوی اپنے شوہر کو دھمکاتی ہے، جو بیوی اپنے شوہر کو مارتی پیٹتی ہے یا کیس مقدمہ کر کے جیل بھیجوا دیتی ہے، یہ بیوی اگر نمازی ہے، روزے دار ہے، دین کے پابند بھی ہے، لیکن یہ جنت نہیں جا سکتی ہے۔ جنت میں وہی بیوی جائے گی جس کا شوہر راضی ہے، جس کا شوہر خوش ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اے بچوں سنو، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے ہے، اور آقا نے فرمایا ہے کہ اے بیویوں سنو، تمہاری جنت تمہارے شوہر کے قدم کے نیچے ہے۔ جب تک شوہر راضی نہیں تب تک بیوی کو جنت نہیں ملے گی، چاہے وہ نمازی کیوں نہ ہو، روزے دار کیوں نہ ہو، دین پر چلنے والی کیوں نہ ہو، شوہر کو راضی رکھنا ضروری ہے۔ یہ راضی کب رکھے گی؟ جب وہ دین کو سمجھے گی، دین پر چلے گی، دیندار ہوگی۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اگر ایک شوہر کے جسم میں گھاؤ ہو گیا ہے، فورا پھنسی ہو گیا ہے، جسم گل رہا ہے، اور بیوی اپنے منہ سے اس کا پیپ چوس کر کے باہر نکالے، تب بھی ایک بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر پائے گی۔ اس لیے کہ شوہر کا حق بہت اونچا ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر شوہر کے لیے بیوی سجتی ہے یہ عبادت ہے، اور وہی بیوی اگر دوسرے کے لیے سجتی ہے تو یہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا، آج ولیمہ میں بیوی آ جاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ سج کے سور کے دوسرے کو دکھانے کے لیے شادی میں جاتی ہے، کریم پاؤڈر التا جو ہے سب لگا لیتی ہے۔ لیکن اگر یہی سجنا سورنا اگر اپنے شوہر کے لیے کرتی تو عبادت کا ثواب ملتا اس کو۔ اس لیے کہ بیوی کو سجنے کا حکم جو ہے وہ صرف شوہر کے لیے ہے، اور دوسرے کے لیے سجنا سورنا یہ بالکل حرام ہے، حرام ہے۔ سجنا بیوی کو شوہر کے لیے ہے، سنبھلنا بیوی کو شوہر کے لیے ہے۔ ایک بیوی جب سج کے سور کے شوہر کے سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اسی لیے نیک خاتون کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے۔ اگر ایک نیک خاتون آپ اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں نا، آپ کا پورا خاندان کو سنبھال دے گی اور دین کے طرف لے کے آئے گی۔ اور ناچنے والی ایک لڑکی کو بہو بنا کے لائیے گا نا، پورا خاندان تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اسی لیے ایسے سے بچیے آپ اور دینداری پر توجہ دیجئے۔ اور حضور نے بھی فرمایا ہے کہ دینداری پر توجہ دو۔ دینداری کی بنیاد پر جو شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں میں برکت عطا فرماتا ہے، خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا، شادی کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ ہم نے دین کے قانون کو چھوڑ کے کام کیا ہے۔ یہ جو میلاد شریف کرتے ہیں نا، یہ دین کے قانون میں نہیں ہے۔ نہیں بھی کرتے تو آپ کی شادی ہو جاتی، کیے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے یہ، لیکن فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ثواب ہے، یہ دین کے قانون میں سے نہیں ہے۔ لیکن جہاں دین کا قانون ہے وہاں آپ بھول بیٹھے ہیں، وہاں آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ دین کا قانون کیا جانتے ہیں؟ شادیوں میں لڑکیوں کو نچوانا حرام ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ ڈی جے باجا ناچ سے خوش کون ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ شیطان ہوتا ہے۔ کسی ناچ کی محفل کو دیکھ کر کے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ تو مسلمان ہو کر کے شیطان کو اگر خوش کیجیے گا تو اس کا وبال تو آئے گا۔ اس لیے ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہم شیطانی والا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کام کریں گے وہ جس سے اللہ راضی ہو، رسول پاک خوش ہو، ہمارا وہ کام ہوگا۔ شادیوں میں ہم پریشانی میں اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ سارا کام ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، ایک وہ جھنجھنیاں لے کے دو چار گانا گا کے سارا محفل خراب کر لیتے ہیں۔ وہی خرابی ہے۔ شادی کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم بتا دیں آپ کو۔ اب میں اپنی بات کو سمجھ بھی رہا ہوں، اس لیے کہ محفل تو بہت اچھا ہے اور باجا بھی بہت اچھا ہے، میں کچھ دیر بولتا بھی، لیکن وہاں بھی جانا ہے، آپ کو پتا بھی ہے، اس لیے آپ مختصر انداز سنیے۔ آپ کے گھر میں باراتی آنے والے ہیں یا آپ باراتی لے کے جانے والے ہیں، دونوں کے لیے سنیے۔ جہاں آپ باراتی لے کے جاتے ہیں اس میں جو گارجن ہے، گارجن کے طور پر جائیے اور لڑکی والوں سے کہیے ایسے تو باراتی جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن اب رواج بن گیا تو آپ سمجھئے کیا کیجئے گا۔ نہیں، باراتی کا اسلام میں کوئی نام ہے یہ نہیں ہے، ولیمہ کا نام ہے، کھلائیے جتنا کھلانا ہے۔ تمہارا لے کے جاتے ہیں نا، وہاں کیا کیجئے، لڑکی والوں سے کہیے آپ اس کو ناشتہ پانی جو بھی ہے مختصر انداز میں کرائیے۔ ناشتہ پانی ہو جائے نا، آپ اعلان کر دیجئے اب پانی بند، ناشتہ بند، کھانا بند۔ اب لڑکی کے باپ سے کہیے، بھائی سے کہیے کہ نکاح کا انتظام کیجئے، نکاح پڑھوائیے۔ اور جب قاضی خان لڑکی سے اجازت لے کر کے آئے دولہے کے پاس، اس وقت قاضی خان کے کان میں کہیے حضرات اب ذرا وقت ہمیں دیجیے اور رک جائیے۔ یہ جو ہم 250 باراتی لے کر کے آئے ہیں، 300 باراتی لے کر کے آئے ہیں، 200 باراتی لے کر کے آئے ہیں، حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں کچھ دیر بیان کیجئے کہ نکاح کا فضیلت کیا ہے، نکاح کا مرتبہ کیا ہے، شادی کی فضیلت کیا ہے، اس پر آپ کچھ گفتگو کیجئے۔ اور 250 کی باراتی کو بیٹھائیے اور حضرت خطابت کریں گے، قاضی خان تقریر کریں گے اور نکاح کے بارے میں بتائیں گے، کس عمر میں نکاح کرنا فرض ہے، کس عمر میں واجب ہے، کس حال میں فرض ہے، کس حال میں نہیں کرنی چاہیے۔ آج لڑکا 35 سال کا ہو گیا، ابھی تک شادی نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ بیٹے کی عمر کتنی ہے، بیٹا کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے، صرف پیسے کی لالچ میں۔ جب ایسی محفل سجاؤ گے اور نکاح قاضی خان سے کہو گے اب نکاح کو روکیے، آپ اجازت لے لیے ہیں، اب یہ قبول بعد میں ہوگی، پہلے نکاح کی فضیلت کو بیان کیجئے۔ 250 لوگ یہاں سننے کے لیے موجود ہیں، ایسے عالم میں 3 گھنٹہ تقریر کرائیے اور شادی کے بارے میں
جانیے کہ شادی کس کو کہتے ہیں، نکاح کا نام کیا ہے، نکاح میں کیا چیزیں ضروری ہے، کس بات پر شادی ہوتی ہے، شادی کس کو کہا جاتا ہے، ان چیزوں کو سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد کہیے قاضی خان اب نکاح پڑھائیے، اب آپ کے بیٹے کا نکاح ہوگا۔ نکاح کے بعد قاضی خان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، کہیں گے کہ مولا اس شادی میں بے پناہ برکت عطا فرما، خوشحالی عطا فرما۔ یہ 250 کی باراتی آمین کہیں گے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے کھانا چلوائیے، اس طرح کی محفل سجائیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جاننا ضروری ہے۔ نکاح میں 2 گواہ، ایجاب قبول، خطبہ اور چھوارا، یہ سب کیا ہے جانتے ہیں؟ ہر ایک کا ایک منزل ہے، یہ ہر ایک کا منزل ہے، ایک کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی قبول ہوگا، دعا ہوگی، ختم، ہمیں چھوارا سے مطلب ہے، بس اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم کو چھوارا مطلب ہے، شادی کیا ہے وہ بعد میں سمجھیں گے۔ لیکن نہیں بھائیو، شادی کرنا فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، حرام بھی ہے۔ جب حد بلوغیت پار کر رہے ہیں، گھر میں دولت ہے، موجود آپ کے گھر ہے، سب کچھ ہے، نان و نفع کے آپ قابل ہیں، اور اب آپ کو لگے کہ مجھ سے گناہ ہونے والا ہے، تو ایسے عالم میں شادی کرنا فرض ہے۔ شادی کیجیے ہر حال میں۔ شادی کرنا حرام کب ہے؟ کہ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن حق جوزیت کے لیے آپ کے پاس اندرونی سختی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا اس بیوی کی ذمہ داری نہیں اٹھا پائیں گے، پھر بھی خاندان کا نام بچانے کے لیے شادی کر لیتے ہیں لوگ۔ ایسے معاملے میں، ایسے ماحول میں شادی کرنا حرام ہے۔ پھر واجب بھی آتا ہے اس میں کہ سب کچھ میرے پاس ہے، گھر دوار مکان، کھانا خوراک پانی اور بستر کمرہ سب ہے، اور شادی ابھی نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے آگے چل کے غلطی ہو، ایسے عالم میں واجب ہے۔ پھر سب کچھ موجود ہے، گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ایک لڑکی کا خرچ بھی اٹھا سکتے ہیں، سب کچھ ہے، اور گناہ کرنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ایسے عالم میں اگر شادی کیے تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ آج سنت پر تو ہمارے نوجوان بہت کم لوگ ملیں گے، زیادہ لوگ فرض والے ملیں گے، جس پر شادی فرض ہو چکی ہے۔ اس لیے شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں حد بلوغیت کو پار کر رہا ہے، بیٹا بیٹی شادی کرا دو، اور نیک خاتون سے شادی کرو، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کی نسل انشاءاللہ جنت کے طرف جائے، اور نیکی کما کے یہاں سے جائے، تو پھر جو ہے وہ کام دنیا میں کرنا ہوگا، نیک خاتون، نیک سیرت بیوی لانا ہوگا۔ جب ایسی بیوی آپ لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ کہ خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہیں، ان سے گھر میں ہے زینت بیٹیاں سمجھتی ہیں، باپ ہے کمانے میں، بیٹا ہے لٹانے میں، اپنے باپ کی غربت بیٹیاں سمجھتی ہیں، اپنے باپ کی غربت بیٹیاں سمجھتی ہیں، پاؤں باپ کے اپنے کیا دبائے گا بیٹا، پاؤں باپ کے اپنے کیا دبائے گا بیٹا، اور والدین کی خدمت
खिदमत बेटियां समझती हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए आमीन आमीन और उनसे दुआएं लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसलिए कि अगर वालिदैन राजी तो अल्लाह भी राजी, ये नाराज तो अल्लाह भी नाराज। खुदा की रज़ा, अल्लाह की रज़ा जो है वो माँ बाप की रज़ा पर है। माँ बाप राज़ी है तो खुदा भी राज़ी है, माँ बाप नाराज़ तो खुदा भी नाराज़। कि रब ने तुमको बख्शी है 7 बेटियां रज़वी। जिसने इस शेर को लिखा है ना, अल्लाह ताला उनको 7 बेटी अता फरमाया है। तो जिनके घर में बेटी है वो कहिए सुभान अल्लाह, और जिनके घर में नहीं है ना वो दुआ मांगे कि अल्लाह एक बेटी मुझे भी अता फरमा दे। कि रब ने तुमको बख्शी है 7 बेटियां रज़वी, इनसे घर में है बरकत बेटियां समझती है। इनसे घर में है बरकत बेटियां समझती है। कुछ बोलिएगा? अभी नहीं, चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। हम सब पर जो फ़र्ज़ है मौला उसे भी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सलाम पढ़ लीजिए। कहाँ ध्यान है? या